أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الرجيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام رسول اللہ حبیب اللہ مل کر پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین باغ جنت میں مصطفیٰ باغ جنت میں مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو پھر کے دو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو یہ تو سبحان اللہ ہے پھر کہ تو سبحان اللہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حمد الصلاۃ کے بعد نہایت عباد والاحترام مدرگان دین امت بہترین میرے ملت کے رفیق و شمار صدر کی فرمان بیامدی تعالی جمعہ ہے ربیع الاول شریف اپنی رحمتوں برکتوں ساتوں
اپنی چھماچھم بارشیں نازل کرتا ہوا رواں دواں ہے، اور آپ کی اس شاہی جامع مسجد میں کائنات کے شہنشاہ، قائد اعظم، محسن انسانیت، آمنہ کے لال، مدینے کے در یتیم، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد 12 روزہ بڑے شہن شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ چند معلومات درس کرنے اور اس کے بعد میں اپنی جگہ دوں گا۔ الحمدللہ مجھ سے قبل اور میرے بعد دیگر دنوں میں آنے والے بہترین علماء اہل سنت خطبہ حضرات آپ کے سامنے حاضر ہو کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا ذکر کر کے کچھ جا چکے ہیں، کچھ آئیں گے آپ کو ذکر سنانا۔ علماء کے درمیان اس گنہگار کا حائل ہونا میں اس چیز کی بالکل لائق نہ تھا، لیکن ہم نے ایک بات اپنے بڑوں سے سیکھی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہم سب کو انمول کر دیا۔ ہماری کوئی حیثیت، کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی ادا، کوئی قوم، کوئی زبان، کوئی قبیلہ، کوئی رنگ و نسل، کوئی چیز اعلیٰ نہیں ہے۔ ہمیں ایک بات پر فخر ہے کہ ہم آمنہ کے لال کا جشن منانے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اور ان کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہم مانتے ہیں عملوں میں ہمارے کمی ہے، ہم ناکارہ ہیں، نکمے ہیں، نالائق ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں، لیکن اتنا ہی ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ جب مر کر کے قبر میں اتارے جائیں گے مدینے کا تاجدار کا دیدار ہوگا۔ محشر کے میدان میں اگر اپنی شفاعت سے مالا مال کوئی فرمائے گا اور کوئی نہ ہوگا، آمنہ کا لال ہوگا۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع مجھے چونکہ ملا ہے، چند معلومات میں اس بات بات کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا، وجاہت والا، رتبے والا اگر اللہ کی مخلوق میں ہے تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا در یتیم ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کی صدایں ہونی چاہیے۔ اور محشر کے میدان میں بھی اللہ نے جس کی وجہ سے بدن سجائی ہوگی، جو صدر مجلس ہوگا، جس کی وجہ سے میرے رب نے اس کائنات کو رونق عطا فرمائی ہے، اور جس کی وجہ سے میرا رب قیامت کو قائم فرمائے گا، محشر کا میدان جس کے لیے سجایا جائے گا وہ بھی آمنہ کا لال مدینے کا در یتیم ہوگا۔ ہم کتنے خوش نصیب، کتنے خوش وقت ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بخاری کی روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، نبیوں میں تمہارے لیے چنا گیا اور ساری امتوں میں تم میرے لیے چنی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم نبی عطا فرمایا ہے جس نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر کے خاتم النبیین کا جو لقب پایا ہے، جسے میرے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، وہ میرے آپ کے آقا مولا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تمام شانوں سے نوازا ہے، تمام بلندیوں سے نوازا ہے۔ انا آتینا کل کوثر کہ خزانہ دینے کے بعد میرا رب عطا فرماتا میرے سونیا تجھے میں پھر بھی اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ چند معلومات میں سوالے سیٹ کروں قبل سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے جو میں نے دعائے کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
چند معمولات سے حوالے سے اگر پیش کروں تو میں چاہوں گا کہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کریں، اللہ اپنے نصیبوں کو بلند کرے بابت بلند ندائی انداز میں، اور جس کا یہ یقین کامل ہو کہ میں کے میدان میں اگر بخشوانے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، اسی محبوب پر ندائی انداز میں درود و سلام کا گجرہ پیش فرمائے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مل کر پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اللہ رب العالمین قرآن کریم کو قرآن عظیم قرآن رشید اللہ اپنی لالہ کتاب میں شاہ فرمانا واسا یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا پاک پروردگار عالم شاہ فرماتا میرے سونیا میرے محبوبہ القریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائد فرمائے گا، تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا مقام ہے جو اللہ رب العالمین محبوب کو عطا فرمائے گا؟ امام مسلم کی روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے آقا وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ مقام شفا ہے، یعنی وہ مقام محمود جسے شفاء مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مقام محمود یہی مقام شفا ہے۔ ان قریب ای عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر قائم فرمائے گا۔ پھر ایک اور مقام پہ میں آتا شاہ فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَا تَنْهَىٰ۔ میرا اللہ شاہ فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اللہ فرماتا میرے سونیا تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہو سبحان اللہ، یا اللہ جب تم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر کے سارے خزانے عطا کر دیے، خزانے کی کنجیاں عطا کر دی، بخاری کے جلد اول میں موجود ہے۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ میں نے کہا جب اللہ تو نے سارے خزانے دے دیے اور بھی کچھ دینا باقی تھا، اللہ فرماتا یہ تو کچھ نہیں ہے، میں نے اصل کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے، تو میں نے کیا بنایا ہے، میرا محبوب بنا دیا اور کر دوں گا، یا اللہ کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا میرے محبوبہ جو تو چاہے گا وہ عطا کروں گا۔ میرے محبوب سے پوچھا گیا میرے محبوبہ کیا چاہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ سارے بولو۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ یا تو یہ مانگ لے کہ میں تیری آدھی امت کو جنت عطا فرما دوں، یا تو شفا مانگ لے۔ سرکار اسلام فرماتے وہ خاص چیز تھی کہ آدھی امت کو جنت دے دیتا، اللہ وعدہ کر دیتا، پھر اس سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ لیکن ایک وہ چیز تھی کہ عام جس کو شفا کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے آدھی امت کو بخشوانے پر رضامند نہیں ہوا، میں نے کہا میرے مولا کا تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے اور اتنا راضی کرنا چاہتا ہے کہ تو خوش ہونا چاہتا ہے تو مجھے شفا عطا فرما دے۔ کیا مقصد ہے؟ فرمایا اگر میں آدھی امت کو بخشوا دیتا تو آدھی رہ جاتی، لہذا مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے تو میں خوش اسی پر ہوگا کہ ایک بھی امتی اگر جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جانے والا تو آمنہ کا لال بھی راضی نہیں ہونے والا ہے۔ تو یا تو راضی ہوگا امت کو بخشوانے پر۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا
اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے والا اگر جناب اعلیٰ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شک و شبہ کی گنجائش رکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دلیل نہیں دی ہے، دو دلیلیں نہیں دی ہے، پانچ قرآن کریم کی آیتوں کو دلیلیں دی ہے، 40 حدیثیں پیش فرمائی۔ یہ دو سبحان اللہ یا اور یہ بات یاد رکھنا، یہ میں اپنی ایمان عقیدے سے کہتا ہوں اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت میں اسی کی شفاعت فرمائیں گے، اسی کو جنت میں لے جائیں گے جس نے رسول اللہ کو دنیا میں بھی شفیع مانا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کہو کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو نبی کریم علیہ السلام کو اگر دنیا میں نہیں مانتا اسے محشر کے میدان میں تو کرم نوازی ہوگی۔ اب آئیے، قدر عمال کتاب ہے حدیث کی، اس میں حضرت متقی ہندی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حدیث گزری ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی پیاری گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، شفاعت کبریٰ کا جو سامان کرنے والا ہوگا تو میں آمنہ کا لال ہوگا، کہیں شمال فرمانے والا انہیں جہنم سے نکلوا کر کے جنت عطا کرنے والا لہذا شفاعت انہیں کی فرماؤں گا جو دنیا میں بھی مجھے شفیع مانے گا، محشر کے میدان میں انہیں کو شفاعت ملنے والی ہے۔ ایک اور دلیل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، سرکار اسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ دن قیامت میں شفاعت کرنا یہ میرا حق ہے۔ شفاعت کرنا کیا ہے؟ بولو، حق وہ جتلاتا ہے جس کو حق ملا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے گرات میں کچھ نہ ہوتا، آپ شفیع نہ ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام جناب اللہ ایک مجلس میں لے کر کے ایک ہی جگہ میں بیٹھ کر 10 صحابہ کو جنت کی ٹکٹیں نہیں عطا فرماتے۔ اور بڑی بات بتاؤں، ہر مکاتب فکر والی مدارس کی جن کو عالم بنایا جاتا ہے ان کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ بشارت یافتہ ہے، ان میں جناب اللہ سب سے پہلا ابو بکر ہے، پھر جناب اللہ حضرت عمر بن خطاب ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر علی حیدر کرار ہے، پھر حضرت طارہ ہے، حضرت سعد بن وقاص ہے، حضرت سعید بن جناب اللہ صحابی ہے۔ 10 صحابہ کو جنت کی ٹکٹیں عطا فرمائی ہے، جس کے اختیار میں نہ ہو وہ بانٹا نہیں کرتا ہے، ملکیت بھی اسی کی جس کی ہوتی ہے، وراثت بھی وہی بانٹا کرتا ہے، لہذا اللہ نے جنت کا مالک کو مختار بنایا ہے تو آپ بنا کے آپ کو بنایا۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح روایتوں میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ ظاہری انہیں ٹکٹ عطا فرمائی ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، نبی کریم علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں جو ہماری محبت سے سرشار ہو، جو ہمارے عشق میں زندگی گزارتا ہو، کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، دن قیامت میں وہ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، جنت میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بولو یار، کسی کو نہیں پتا، لیکن ہمیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز اس بات پر ہے کہ ہمارا کوئی ہو نہ ہو آمنہ کا لال والی وارث ہے۔ ایک اور حدیث ہمارا ہے، امام نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے والوں میرے صحابہ جی میرے آقا فرمایا میرے صحابہ میری امت میں جو سب سے بڑا گنہگار ہوگا، جو سب سے بڑا فاسق و فاجر ہوگا، اس کے لیے اگر کوئی جناب اللہ کوئی رحمت للعالمین ہے، اس کے لیے کوئی شفیع ہے تو آمنہ کا لال ہے۔
السلام فرماتے ہیں میرا تمہارے درمیان رہنا بھی خیر ہے، میرا جہاں سے پردہ کر کے قبر انور میں جانا بھی خیر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، آپ کا رہنا خیر ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں جو دین سیکھنا ہو، ہمیں کوئی جناب اللہ منفوذات چاہیے، ہمیں کوئی احکام چاہیے، ہمیں اللہ کے دیدار چاہیے، اللہ کے احکامات چاہیے، ہم آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں، تیرے وقت دعا کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا جاننا خیر کیسے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے شابہ میرے شابہ تمہارے درمیان رہنا میرا خیر ہے، تمہارے لیے یہی خیر ہے، اور جانا اس لیے خیر ہے کہ جب میں جناب اللہ قبر انور میں چلا جاؤں گا، صبح و شام تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آقا آپ کی بارگاہ میں فرمایا ہاتھ توجہ چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے صاحب فرماتے ہیں نام اعمال صبح و شام میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر جناب اللہ سے نام اعمال تمہارے ہوں گے، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر کوئی نام اعمال ہوں گے تب بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا میرے مولا یہ نادان گناہ کر بیٹا ایسے بخشا جائے۔ سچ بتا جس کی لیے دعا کرنے والا خود آمنہ کا لال ہو، بخشوانے والا، اس لیے سرکار صرف فرماتے ہیں تو صحابہ نے آج میرے آقا وہ جو نیکیاں کرنے والے، وہ جو نمازیں پڑھنے والے، وہ جو عبادتیں کرنے والے، وہ زادیاں کرنے والے، آپ کے چہرے کو اپنانے والے، آپ کے لباس کو اپنانے والے، آپ کے کردار کو اپنانے والے، کیا ان کے لیے آپ بہتر نہیں ہیں؟ سرکار صرف فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر ہو، لیکن جناب اللہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہو، ان کے لیے زیادہ قریب ہو جو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سے سوال کیا گیا میرے آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ان کے لیے کیسے ہے؟ فرمایا جو نیکیاں کرنے والا ہے، جو نمازیں پڑھنے والا ہے، جو عبادتیں کرنے والا ہے، جو روزے رکھنے والا ہے، کہتے سبحان اللہ یار، جو روزے رکھنے والا ہے، جو جناب علی اشار کرنے والا ہے، جو ذکر اذکار کرنے والا ہے، جو مجھ پر درود و سلام کے قطرے پیش کرنے والا ہے، وہ اپنی نیکیوں سے بخشا جائے گا، لیکن جو بڑا گنہگار ہوگا وہ محشر کے میدان میں تو کہے گا نا کہ مادات البصر کی آنکھوں والے، وما ينطق عن الهوى کے کم والے، میرے سونے آپ کے دل میرے چہرے انور کی نیت ڈولے گا، کبھی وہ دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی آگے پیچھے دیکھے گا، لہذا جتنا بڑا گنہگار ہوگا اتنا وہ پریشان ہوگا، لہذا جب محشر کا میدان ہوگا آمنہ کا لال سامنے آئے گا، میں کہوں گا میرے مولا گناہگار جیسا بھی ہے، جیسا فاسق و فاجر ہے، اس کے گناہ کو نہ دیکھا جائے، میرے آنے کو دیکھا جائے۔ توجہ ہے؟ کوئی شاعر پڑھنا تھا، آپ نے سنا ہوگا نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں کہ وہ کبھی مقدمہ نہیں ہار سکتا جس کی وکالت آمنہ کا لال کرنے والا ہو، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، سرکار علیہ السلام ہمارے وکیل نہیں، سرکار علیہ السلام ہماری شفیع ہیں۔ شفاعت کرنے میں وکالت کرنے میں فرق ہے، وہ کیا ہے توجہ دے۔ وکیل کا کام یہ ہوتا ہے، اس کی دلائل یہ ہوتے ہیں، اس کی ثبوت یہ ہوتا ہے، وہ اپنے مدعی کو جناب اللہ بے گناہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، لہذا یہ میری دلیل ہے، یہ اس کے لیے کاغذ ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے، میں وہ گزارش کر سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو جناب اللہ اس پر یہ جھوٹا الزام ہے، اسے سزا نہ دی جائے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہ لگایا جائے، وہ التجا کرتا ہے، لیکن جناب اللہ شفیع کا کام التجا کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے والا جیسا بھی ہے گنہگار بھی ہے میرا کلمہ پڑھنے والا، اس کے گناہ کو نہ دیکھا جائے، یار کرانے کو دیکھا جائے۔ سچ بتاؤ جس کی جناب اللہ سرکار صاحب خود آ جائے، اب ذرا توجہ دے، آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو سارے نبیوں کی سونے کی مسند ہوگی، کیا ہوگی؟ سونے کی مسندیں ہوں گی، سارے نبی توجہ، سارے نبی سارے رسول اپنی مسند پر جلوہ
سرکار اسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی میرے آقا آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے جبکہ صدر مجلس آپ ہیں، صدر محفل آپ ہیں، قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس محشر کو برپا کر رہا ہے تاکہ کائنات کو دکھایا جائے کہ محبوب کیسا نرازہ میں نے بنایا ہے۔ جس نے دیکھا وہ دگنا دیکھے، لیکن جس نے نہیں دیکھا اس کو دیدار کرایا جائے گا۔ یہ کائنات کا بتانا مقصود ہے۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ جب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آخری کلمہ پڑھنے والے کو بھی جنت میں ڈالے جاؤں۔ کہہ دو سبحان اللہ یار۔ امام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے دائیں جانب میری کرسی نہیں ہوگی، آدم سبی اللہ بھی ہوگا، نوح نجی اللہ بھی ہوگا، عیسیٰ اللہ بھی ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، حضرت یحییٰ زکریا ابراہیم اسماعیل جیسا بھی ہوگا، لیکن ساری مخلوق خدا جو پیار سے بسملا جو کوئی جناب اللہ کوئی شرابور ہوگا ہے، کوئی پسینوں میں شرابور ہے، کوئی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آدم سبی اللہ کے بعد دوڑے گا۔ یہ دو سبحان اللہ ہے۔ کوئی آدم سبی اللہ کے بعد دوڑے گا، کوئی نوح نبی اللہ کے بعد جائے گا، جناب اللہ وہ سب کہیں گے آج کسی کا کہنا نہیں مانا جائے گا، کسی کی مرضی نہیں چلنے والی ہے۔ پھر یہ سارے نبیوں سے ہوتی مخلوق خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، چونکہ آپ جد الانبیاء ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبیوں میں اللہ نے سب سے زیادہ عزت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، سب کا رتبہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کی فضیلت عطا فرمائی۔ توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارگاہ میں جب مخلوق خدا کی آئے گی نا پیاسی کہ اب کہاں جائیں، کون ہے جو شفاعت کرے گا، کون ہے جو بیڑا پار کروائے گا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے آؤ میں وہ دروازہ تمہیں بتا دیتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ مدینے کے تاجدار کی دربار میں جاؤ، کیونکہ یہ محشر کا میدان ان کے لیے لگایا گیا ہے، اس لیے شاید کے دو ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ہاتھ کر کے جو سارے سبحان اللہ، سرکار اسلام کی بارگاہ میں ساری مخلوق آ جائیں گے، میرے آقا مہربانی فرمائے آپ ہمیں کوثر کے جام پلائے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، بڑی مہربانی، آخری باتیں یہاں ہاتھ جوڑے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو لنگر کی پلیٹ پر عقیدہ نہ بدلے، ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھے جس نے صحابہ کو بڑا بھلا کہا ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی پر تنقید نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے۔ وہ کیوں؟ حضرت عمر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی، آگے ارشاد فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شفاعت میری اس کو نصیب ہونے والی ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولو یار، کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ اور جس نے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ پر کبھی بھونکا، کبھی برا بھلا کہا، کنز العمال کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کبھی اس کو برا بھلا کہا یا ان کے لیے گمان کیا، تو سرکار اسلام فرماتے ہیں وہ دنیا بھی منتصیب ہے، محشر کے میدان میں بھی منتصیب ہوگا۔ کیوں؟ سرکار اسلام فرماتے شفاعت کبریٰ کا اگر کوئی حق استعمال کرنے والا تو یہ اللہ کا محبوب ہے۔ توجہ،
نبی کریم علیہ السلام نے فرماتے اس لیے میں نے یوں فرمایا کہ میں شر کا میدان ہوگا، مخلوق خدا پیاسی تو نہیں ہوگی، ایک جناب اللہ قافلہ جا رہا ہوگا تو کسی پیاسے پوچھیں گے کہاں جا رہا ہو، وہ کہیں گے چلو وہاں چلتے ہیں، جل جا کے یا آرام کو سجے جام پلا رہے ہیں۔ سرکار اسلام جلوہ فروغوں کی توجہ چاہتا ہوں، یہ حضرت صوبان کی بھی روایت ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر میں اگر تلاش کر رہا ہوں نا تو 3 جگہ بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ یار، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہا ہوگا تو اس کو شفاعت بھی نہیں ملنے والی ہے، نہ آپ کو کوثر کا جام ملے گا، نہ جناب اللہ کوئی عمل میں کوئی کمی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں فرمایا جب کوثر کا جام پینے کے لیے آئے گا نا میرا عاشق، میرا غلام آئے گا تو جناب اللہ آپ نے کوثر کا تو جام پینا ہے، لیکن کسی کو ابو بکر پلا رہا ہوگا، کسی کو عمر فاروق پلا رہا ہوگا، کسی کو عثمان غنی، کسی کو حیدر کرار پلا رہا ہوگا۔ دوسری بات، آپ ایک دن مسجد نبی کے ستون سے توجہ میری طرف ہے، ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر رونے لگے، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا میں اگر سب سے پیارا کام کوئی ہے نا تو کسی کے آنسو صاف کرنا پیارا کام ہے، کیونکہ روتوں کو میں ہنسانے کے لیے آیا ہوں، توجہ، روتوں کو میں ہنسانے کے لیے آیا ہوں، لہذا میں غموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، آیا جناب اللہ ان گھٹاؤں کو ختم کرنے کے لیے، ظلمتوں کی جو جناب اللہ برکھائیں چھائے ہوئی تھی انہیں ختم کرنے کے لیے، خوشحالی عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی نظر رحمت نظر پڑ گئی، سرکار اسلام نے فرمایا صوبان جی مکمل ایمان، فرمایا کیا بات ہے رو کیوں رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جب غمخوار خود موجود ہے، آمنہ کا لال موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھیمے دھیمے آ گئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قریب آئے نا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پر رونے لگا کہ جناب اللہ زندگی رہے یا نہ رہے، اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے آپ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، اب عالم برزخ کے عالم قیامت کا جناب اللہ وہ منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے میرے آقا محشر کا میدان ہوگا، اللہ نے آپ کو بلند و بالا مقام محمود عطا فرمایا ہوگا، مقام شفاعت کبریٰ آپ کے پاس ہوگا، جواب جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی آپ کے پیچھے ہوں گے، سارے رسول آپ کے پیچھے ہوں گے، سارے کتب آپ کے پیچھے ہوں گے، سارے آپ کہہ دو سبحان اللہ یار، سارے رسول آپ کے پیچھے ہوں گے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے ہوں گے، سارے صالحین صالحین جناب اللہ آپ کے پیچھے ہوں گے، تو ہمیں اگر کوئی جنت میں مقام مل بھی گیا آپ کے کلمے کے صدقے تو نہ جانے کس کونے میں بیٹھے ہوں گے۔ اس بات کو رونے لگا تھا کہ اگر یہاں دل کرتا ہے، اگر یہاں طرف اٹھتی ہے تو آپ کے چہرے پر تو ہاتھ کی تلاوت کرنے آ جاتے ہیں، محشر کے میدان میں اگر آپ کی یاد نے آپ کے فراق میں رلایا تو میرے آقا دیدار کیسا ہوگا۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں گھبرا نہیں میرے کلمے پڑھنے والے، گھبرا نہیں میرے دیوانے، میں تمہارے لیے دنیا میں آیا ہوں، جب میں نے تمہیں دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا ہے، قبر میں چلا جاؤ تم بھی تنہا نہیں چھوڑنا ہے، تم قبر میں آ کے تم بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو محشر کے میدان میں بھی آمنہ کا لال تنہا نہیں چھوڑنے والا۔ اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو پل صراط میں آ جانا، رب سلم کی سزائیں جس کے لب پر ہوگی وہ چہرہ آمنہ کے لال کا ہوگا، چہرہ صفا کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں وہ نہ ملوں تو میزان عدل میں آ جانا، امتی کے نام اعمال چلیں گے، جس کی کمی ہوگی اس کی پوری کر دیا کروں گا۔ ہم نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص، توجہ، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو جہنمی فرشتے گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، سبز جوڑا پہنے اللہ کے عرش کے سائے میں ساری انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام نگاہیں لگائیں گے یا احمد یا احمد، اسے صدا لگائیں گے، اسے آواز دی جائے گی، جو محشر میں بخشوانے والا ہے، جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جانے والا ہے۔ سرکار اسلام فرمائے
اب وہ دیکھو آپ کی امت کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف. توجہ, علماء راشدین سے پوچھ سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ٹھہر جاؤ. سبحان اللہ. فرشتے کس کے ہیں؟ سارے لوگ ہیں یار. فرشتے کس کے ہیں؟ آرڈر کس کا ہے؟ امر کس کا ہے؟ نافرمانی کس کی؟ بولو یار. روک رہا کون ہے؟ رسول اللہ. اللہ کا محبوب روک رہا ہے. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے گناہ کی گٹھڑی بھاری ہے, میزان عدل میں تولا گیا, لہذا جہنم کا حقدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ٹھہر جا, شفیع آ گیا ہے. میں نے دنیا میں کہا تھا میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, اس کے لیے اگر کوئی نفع والا ہے تو یہ میرا کلال ہوگا. دیکھ لو قبل اس سے پہلے کہ فرشتے دیر کریں, اللہ فرمائے گا فرشتوں جی میرے رب, فرمایا وہ کرو جس کے لیے میرا محبوب کہہ رہا ہے, لے جاؤ بخشوانے والا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا میرے سونے تجھے اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ راضی ہو جائے گا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, توجہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حکم دے گا کہ میرے محبوبہ بخشوا دے جتنے بخشوانے ہیں. اپنے دامن رحمت جب سرکار علیہ السلام پھیلائیں گے نا تو جو ایک کی کفالت کرنا ہوگا وہ ایک کو آگوش ملے گا. توجہ چاہتا ہوں, یہ حدیث ہے. کوئی 10 گھر کو سنبھالنے والا ہوگا 10 کو اپنے آگوش میں لے گا, کوئی 20 کو سنبھالنے والا ہوگا 20 کو لے گا, کوئی 100 کو سنبھالنے والا, توجہ میری طرف میں بات کو سمجھ رہا ہوں, جو 100 کو سنبھالنے والا ہوگا 100 کو سمجھ لے گا, لیکن وہ دامن رحمت میں صدقے جائیں. میرے نبی کا دامن رحمت کتنا وسیع ہے کہ جتنی امت ہوگی جو گزر چکی ہے, جو گزرنے والی ہے, قیامت تک آنے والا, آخری کلمہ پڑھنے والا, میرا محبوب اسے اپنے دامن شفاعت میں سمیٹنے والا ہے. سرکار علیہ السلام جب جناب اللہ سخروں کو جناب اللہ بخشوا کر کے یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ نعتیں پڑھتا ہے اسے قریب کرو, یہ ذکر کرتا ہے اسے قریب کرو, یہ یہاں پر درود و سلام کے قدر پیش کرتا ہے اسے قریب کرو. اب جب سب کو بخشوا دے گا نا تو سرکار السلام اللہ تعالیٰ, توجہ, اللہ کی رحمت کا دریا جو اس میں ہوگا, کیونکہ یار جو خوش ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں خوش ہونے والا یار, جسے اللہ نے بنایا ہے وہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سے اللہ فرمائے گا, وہ خدا خدا ہو کر کے فرما رہا ہے میرے محبوبہ برادی ہوا کہ نہیں ہوا. اب سرکار اسلام فرماتے میدان ادب پہ لے چلو, اب جناب اللہ میدان ادب پہ لایا جائے گا, نام آمد تھوڑے جائیں گے, گناہ کا پلہ بھاری ہوگا, نیکی کا پلہ جناب اللہ جھکا ہوگا. اب وہ فرشتے کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا حقدار ہے اس لیے ہم لے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ٹھہر جا, ابھی تو حساب باقی ہے. سرکار علیہ السلام اپنے جناب اللہ کپڑے سے پرچی نکالیں گے, اس کے نیکیوں کے پلے میں ڈالیں گے, وہ بھاری ہو جائے گا, اب اسے حکم ہو جائے گا, اب رب بھی بدل گیا ہے, آرڈر رب بھی بدل گیا ہے, اللہ کا آرڈر بدل گیا ہے, اللہ کا آرڈر بدل گیا ہے کہ جناب اللہ اب آرڈر میرا نہیں ہوگا, آرڈر یہاں پر چلنے والا ہے. اب کرنا بھی وہی ہے, اب جناب اللہ کو لے جانے لگے ہوں گے, وہ فرشتوں سے کہے گا کہ جو مجھے جہنم میں لے جا رہے تھے اب تم جنت میں لے جا رہے ہو, ذرا ٹھہر ہو جا, نورانی چہرے والے سے تعارف تو کرانے دے ذرا, دیکھ تو دوں تو ہے کون, کہے گا نورانی چہرے والے میں نے آپ کو پہچانا نہیں, اور ایسا چہرہ میں نے دیکھا بھی نہیں, اب ہیں کون. سرکار اسلام فرماتے ہیں وہی آقا ہوں جس وقت درود و سلام کے گجر پیش کیا کرتا تھا. لیکن بخشوانے والا آمنہ کا لان آ جائے, بتا تو صحیح مزہ کوئی حساب نہیں ہونے والا ہے. اب آگے سنیے مسلم شریف کی روایت جلد 2 میں موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب محشر کا میدان برپا ہوگا نا تو میں اللہ کا فرماؤں گا میرے مولا باقی نبی بعد میں ہیں, ان کی امتوں کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا, پہلے جلدی جلدی کر کے میری امت کا حساب لے لے. جنہیں بچوانے والا منع کرنا لائے گا, محشر کا میدان لگا ہوگا, ساری مخلوق موجود ہوں گے, اب جناب اللہ مسجد خالی ہوں گی, اللہ کے عرش کے سائے میں یا سجدہ دینا ہوگا. اللہ فرمائے گا جبریل یا رب جلیل, جبریل اسے بلایا جائے
عزتوں کی، تمام رفعتوں کی، تمام بلندیوں کی محشر کے میدان میں چابیاں آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اب جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہو، جو دنیا میں آئے نا اسی مہینے میں جب سرکار آئے تو سرکار اسلام خود فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے، میری آگوش میں کچھ ڈال گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل کی کیا حیثیت ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جبریل جو محبوب کے قدموں کی تلیوں کو بوسہ دے رہا ہو، وہ تو ہمیں آمنہ کا لال ہے، اللہ کا محبوب ہے، ان کی جھولی میں ڈالا تو یقیناً جبریل نے اپنی طرف سے نہیں ڈالا، میرے رب نے دیا ہے۔ سرکار اسلام فرماتے میں نے توجہ دی تو اللہ کے خزانوں کی کنجیاں تھی۔ جبھی بخاری میں روایت موجود ہے، انما نقاص اللہ یعطی، دینے والا رب ضرور ہے لیکن تقسیم کرنے والا آمنہ کا لال ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے صاحب فرمایا کہ جبریل یا رسول اللہ، فرمایا جبریل کرسی کے بغیر گزارا ہے، امت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اللہ فرمایا کہ سونے اپنے جبریل کو اٹھائے، آپ جبریل کو اٹھائے، آپ دعا کریں، اللہ تمہیں راضی کرنے والا ہے۔ اللہ نے مجھے 3 سوالوں کا جواب عطا فرمایا ہے۔ کتنے؟ چلو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے 3 دعائیں مجھے دی ہیں کہ سونے تو چاہے تو دنیا میں مانگ لے، اسی وقت پوری کی جائیں گی، اگر چاہے تو محشر کے میدان میں مانگ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے 2 دعائیں دنیا میں مانگ لی ہے، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی۔ وہ نبی جو اللہ کا محبوب ہو، جو اللہ کا نبی ہو، اللہ کا حبیب ہو، جس نے کچھ نہ مانگا تو امت کی مغفرت مانگی، وہ امتی نہ رب الاول کو ترازو لے کے کھڑا ہو جائے۔ میلاد کہاں لکھا ہے، جشن کہاں لکھا ہے؟ نبی معاذ اللہ بڑے بھائی جیسا، نبی بشر ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، اسے پیچھے دیوار کا پتہ نہیں، وہ تمہیں ہمیں کیا جانتا ہوگا، محشر میں کچھ نہیں بخشوانے والا، تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو سچ بتا، اسی امتی کے لیے میرے رسول نے دعائیں کی، بولو یار، ملا کی توکل مانی گئی ہے کہ تو نے حلیمہ سعدیہ کے پیچھے، ان کی بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھا ہے، عرش بری میں جاتا ہوا نہیں دکھایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تو نے یوسف کو جناب اللہ کے رہے کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا ہے؟ تو نے مقیدہ کر دیا ہے، ارے دیکھا ہے تو دیکھ، اللہ کا پیغمبر مصر کا بادشاہ بن چکا ہے۔ نے دیکھا تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے جاتے دیکھا، اللہ کے محبوب کا عرش بری پر جاتے میں نہیں دیکھا ہے۔ قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جبریل آیا ہے، خزانوں کی کنجیاں لایا ہے، کیونکہ شفیع المذنبین آپ ہیں۔
لہب جہنم سے آبی آپس میں ہاتھوں میں مست کرتے ہیں، اپنے جسموں پر لگاتے، اپنے چہروں پر لگاتے ہیں۔ یہ سرکار کی دعا میں دہن کا کمال ہے۔ میں نے پوچھا صحابہ سے پوچھو یہ سرکار نے کہا کیسا کرنے کے لیے؟ سرکار نے کہا تھا ایسا؟ بولو نہیں، قرآن میں ہے۔ بولو یار، جب ان سے پوچھا نا تو میرا والدان یہ کہتا ہے کہ ان کا اس لیے یہی جواب دے گا، ہر بات کتابوں میں نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کے جو کہتا ہے یار کے لیے کیا بھی جاتا ہے، کیونکہ جار بازی ہوگا، یار کا جار بازی ہو جائے گا، اس لیے میرا پار ہو جائے گا۔ اس لیے شفاعت کی تعمیر میرے رب نے اپنے محبوب کو چنانچہ فرمایا ہے، ساری امت آ جائے پھر بھی جناب اللہ چکا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جبریل علیہ السلام آیا، سرکار اسلام کی بارگاہ میں آیا، سرکار اسلام نے فرمایا جبریل بتا تو صحیح کتنے پڑھوں کا مالک ہے؟ کتنے؟ بولو یار۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 پر اللہ نے عطا کیے۔ کتنے؟ 700 پر۔ سارے بولو 700 پر۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں کتنے بڑے ہیں؟ اب کہتے ہیں آقا 699 نہیں، ایک پر بچھاؤ نا تو اللہ کی دھرتی چھوٹی، میرا پر بڑا ہوگا۔ میرے نے جو آیا معراج پر لے جانے کے لیے، جو سرکار کے قدموں کی تلیوں کو بوسہ دے رہا ہے، اس کی جناب اللہ پروں کا یہ عالم ہے۔ جو جبریل آیا میرے نبی کا نوکر بن کر، اس کے پروں ایک پر کا یہ عالم ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہوگا۔ بتا تو صحیح شفاعت کا دامن کتنا بڑا ہوگا۔ محمد علیہ السلام کا ساتھ جب محشر کے میدان میں آئیں گے نا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام نے اس کو محبت نے بڑی پیاری بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کا جہاں اپنی نسل جو ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کا جہاں خوشی میں رکھ، یاد کے لیے کوئی تنازع نہیں ہوتا یار۔ حضرت حسان بن ثابت سے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بات پوچھتے میرے محبوب کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل بنایا نہیں ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کھڑے تھے، کہنے لگے بنایا کیسے ہوگا، کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں علماء صدیق بھائی علی مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ مقام مصطفیٰ قدر اللہ تعالیٰ تو کرنا وہ باجدی مسامی جو 12 سال کتنے تیفور سے جو حج کرنے کا سفر ان کا نیا ہے اتنا بڑا سفر نہیں تھا، وہ کیا کرتے ہیں ہر ایک منزل پہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ کتنے سال گزر گئے؟ سارے بولو یار 12 سال گزر گئے۔ جب اللہ نے بارگاہ میں آیا کہ یہ
دیکھا نا آپ نے نظریں نیچے کی. توجہ, نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں اور فنا فی اللہ کے مقام پر تھے. ہر ولی فنا فی اللہ کے مقام پر نہیں ہوتا. وہ بھائی علی مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ اوپر کیا ہم نے نظریں نیچے کی تو کسی جاننے والے نے پوچھا حضور اتنا بڑا سفر کیا ہے, اتنا دور سے چلے آئے, اتنا طویل سفر ہے, اتنی زندگی کا حصہ گیا, اب آئے تو نظریں نیچے ہیں. فرمایا ہم کیا دیوار کو دیکھنے آئے تھے؟ سبحان اللہ. یہ وہ ہے بھائی علی مصطفی جس کی بلندی کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں جناب اعلیٰ نظر نیچے کی, جب اوپر پھر نظر اٹھا کے دیکھی تو کعبہ بھی نظر آیا, کعبے والا بھی نظر آیا. دیکھو بھائی علی مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ میرے معرفت کے سمندروں میں توتا چند فرمایا کہ بھائی علی مصطفی جہاں ختم ہو رہا تھا وہاں قدم مصطفیٰ بھی انتظار ہو رہی تھی. ارے جس کا قدم اتنا بلند ہے, بتاؤ اس کا قد کتنا بلند ہوگا یار. کیا اختتام ہے؟ وہاں ابتداء مصطفیٰ شروع ہے. یا تیری انتہا ہو جائے یہ ولیوں کی تو ان کی روحوں کو ساتھ اپنے روحوں کو کیا خدمت دیا کریں. توجہ, سرکار صلی اسلام کے بھائی علی مصطفی فرماتے ہیں کہ جناب اللہ ان کے اور میرے درمیان جہاں میں ختم ہو رہا تھا ان کے قدم اور میرے درمیان 1000 دور میں تجربے کے بڑھتے تھے. آپ فرماتے ہیں اگر ایک ہاتھ جاتا تو بھائی عدیب جل کر راکھ ہو جاتا. تو یہ ہے مقام مصطفیٰ. ارے جس کو بھائی عدیب نہ سمجھ سکا 14ویں صدی کا ملہ سمجھ جائے گا. اللہ یار, اس لیے میں نے یاد ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. جب سرکار خود کہہ رہے ہیں میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ حقیقت مصطفیٰ پر اللہ نے 17 حجابات کے پردے رکھے ہیں. اگر ایک حد جاتا تو خدا کی خدائی جل کر راکھ ہو جاتی, یہ مخلوق راکھ ہو جاتی, یہ دنیا راکھ ہو جاتی. لہذا اسے پردے میں رکھا. اللہ کی قسم ہے کہ اچھا ہے کہ وہ پردے میں ہے. اچھا ہے کہ وہ پردے میں ہے. اگر پردہ نہ ہوتا تو کسی کو ہوش نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرے مصطفیٰ کو بھی کوئی دیکھ نہ سکتا تھا, کوئی کام نہ لا سکتا تھا. جب چہرے کو نہ دیکھا تو ابو بکر صدیق کیسے بنتا یار, عمر بن الخطاب کیسے بنتا, صحابی رسول کیسے بنتا, حضرت امیر معاویہ کیسے بنتا, حضرت ابو سفیان کیسے بنتا, وہ کاتب وحی کیسے بنتا, وہ وزیر مصطفیٰ کیسے بنتا, وہ سفیر مصطفیٰ کیسے بنتا, وہ جناب اللہ مقام مصطفیٰ کیسے بنتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجابات کے پردے رکھے ہیں. ارے جس کی دنیا کی زندگی کو تو نہ سمجھ پایا ہے اسے محشر کے میدان میں کیسے سمجھے گا. اس لیے جناب اللہ امام فخر الدین ناقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات پر جناب اللہ اپنے قلم کو چھوڑ دیا ہے. آپ فرماتے والا سوفا یوٹی کا ربوں کا فتح. اگر اس کی حقیقت کے منظر کو دیکھ رہا ہے پھر محشر کے میدان میں دیکھ لے. اور محشر کا میدان ہے جس کے لیے تفسیر ابن عباس میں موجود ہے کہ محشر کا میدان ہوگا. اللہ تعالیٰ خود اختیار عطا فرمائے گا کہ میری شفاعت کبریٰ کا کوئی حق سوال کرنے والا ہے تو میرا محبوب ہے. وہ نبی جو تجھے بخشوا کر جنت میں جائیں گے, بھولنا یار اس کے دن کی بھی تجھے دلیلیں چاہیے. ویسے عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. عاشق کو بولنا یار سرکار ولادت کے صحابی نے منائی اور خدا کے بندے جس صحابی نہیں منائی وہ ثابت کر. سچ بتاؤ, میں پپا میں دوہری بات کہتا ہوں, بس آخری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن, سرکار اسلام کی لڑکپن, سرکار اسلام کی جوانی جن جن صحابہ نے سنی اپنے بچوں کو بتائی کہ نہیں بتائی؟ بولو یار, یہی تو ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. کبھی حسن و جمال کی بات